بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جس موضوع پہ ہے، لفظ دال پیچھے ہم نے پڑھا تھا، دلالت کی بات بھی پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، دلالت کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں آج والے سبق میں جو چیز بیان ہوگی وہ یہ ہے کہ جو لفظ دال ہے، یعنی وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہے، اس کی دو قسمیں مصنف نے یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے مفرد، دوسری قسم کا نام ہے مرکب۔ اس کے بعد مصنف نے جو ہے وہ دونوں کی تعریف بھی بیان کی ہے، اس کے ساتھ ان کی مثال بھی بیان کی ہے، اس کے بعد مفرد کی 3 اقسام بھی بیان کی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو مصنف نے چیز بیان کی ہے، لفظ دال، یا تو یہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد کہتے ہیں کہ جس کے وہ لفظ جس کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد نہ کیا جائے، جیسے حمزہ استفہام۔ اب حمزہ استفہام دیکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت ہے ہی کوئی نہیں، جس میں لفظ کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد نہ کیا جائے اسے مفرد کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ استفہام پہلی انہوں نے مثال دی، اب یہاں پہ حمزہ استفہام لفظ کا اجزاء بھی نہیں ہے، معنی کا اجزاء بھی نہیں ہے، تو جب اجزاء ہی نہیں ہے تو دلالت کیسے ہو پائے گی۔ اس کے بعد جو مصنف نے مثال بیان کی ہے وہ کی ہے کہ جیسے زید کی دلالت ہے ذات زید پہ، شخص زید پہ۔ تو اب زید کی دلالت ذات زید پہ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ کے اجزاء تو ہیں زا یا دال، معنی کے اجزاء بھی ہیں ذات زید کے، یعنی اس کے بازو بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، اس لحاظ سے اس کے کافی اجزاء بن جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں لفظ کے اجزاء بھی ہیں، معنی کے اجزاء بھی ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پہ ان کی دلالت نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ زا کا مطلب زید کی ٹانگیں، یا کا مطلب زید کے ہاتھ، دال کا مطلب زید کا منہ، مطلب اس انداز سے جو لفظ کے اجزاء ہیں وہ معنی کے اجزاء پہ دلالت یہاں پہ نہیں کر رہے۔ تو جب یہ والی کنڈیشن ہوگی اس وقت بھی اس کو ہم مفرد ہی کہیں گے۔ اس کے بعد جو مثال دی ہے کہ جیسے عبداللہ کی دلالت معنی علمی پہ، اب یہاں پہ عبداللہ کی دلالت لفظ عبداللہ، لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء بھی ہیں، یعنی عبد بندہ، لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پہ یہاں دلالت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دلالت مقصود نہیں ہے۔ عبد کا مطلب بندہ، اللہ کا مطلب اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، لیکن یہاں وہ دلالت مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معنی علمی پہ اس کی دلالت ہوگی نا تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ذات عبداللہ ہے نا، یہاں پہ وہ مراد لی گئی ہے۔ جب ذات عبداللہ کے لیے ہم لفظ عبداللہ بولیں گے تو اس وقت یہاں پہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پہ جو ان کی دلالت ہوگی نا، وہ دلالت اس انداز سے مقصود نہیں ہے، لہذا اس وقت بھی ہم اس کو مفرد کی اقسام میں ہی گنیں گے۔ اس کے بعد مصنف نے جو چیز بیان کیا وہ ہے مرکب، یعنی وہ جس کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد کیا جائے۔ جیسے زید قائم کہتے ہیں، اس کی دلالت جو ہے وہ اپنے معنی پہ۔ اب زید کا مطلب زید، قائم کا مطلب قائم، یعنی اب یہاں پہ زید کا بھی معنی علیحدہ ہے، قائم کا معنی بھی علیحدہ ہے، تو لفظ کا جز معنی کے جز پہ یہاں پہ دلالت بھی اس نے کی ہے، یہاں دلالت مقصود بھی ہے۔ تو جب یہاں پہ یہ والی کنڈیشن آ جائے کہ لفظ کا اجزاء معنی کے اجزاء پہ ان کی دلالت ہو، دلالت مقصود بھی ہو، اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے مرکب۔ ساتھ ہی آگے مثال دی جیسے تیر پھینکنے والی کی دلالت اس کے پھینکنے پہ، اس کے مصداق پہ، تو یہاں پہ بھی اب اس نے لفظ کی دلالت جو ہے وہ معنی کے اجزاء پہ دلالت بالکل صحیح ہے، تو جب دلالت صحیح ہوگی اس وقت ہم اس کو مرکب کہیں گے۔ اس کے بعد مصنف نے مفرد کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی ہے اسم، اس کے بعد کلمہ، اس کے بعد ادات۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا، لفظ وہ 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ اولاً اس کی جب ہم نقشہ بنائیں گے تو ہم یہ اس انداز سے بولیں گے کہ جو لفظ مفرد ہوتا ہے نا وہ 3 اقسام ہے اس کی، لیکن وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ اس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہوگا یا مستقل بالمفہومیت نہیں ہوگا۔ مستقل بالمفہومیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی اس کا معنی سمجھنے میں نہ ہمیں کسی دم دمیمہ کی محتاجگی نہ ہو، ہمیں کسی لفظ کو کسی حرف کو ساتھ ملانے کی محتاجگی نہ ہو، بلکہ وہ معنی جو ہے وہ لفظ اپنا معنی خود جو ہے وہ واضح کر سکے۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ مستقل بالمفہومیت ہوگا یا مستقل بالمفہومیت نہیں ہوگا۔ جب تو وہ مستقل بالمفہومیت ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ اپنا معنی خود سے واضح نہیں کر سکتا، اس وقت ہم اس کے بولیں گے ادات، منطقیوں کی اصطلاح میں جس کو نحوی لوگ حرف کہتے ہیں۔ جب ہم بولیں گے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہے، اس کے بعد ہم یہ کہیں گے وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، مطلب یا تو اس کا معنی جو ہے وہ مستقل بالمفہومیت ہے، یا مستقل بالمفہومیت مطلب یہ کہ کسی دم دمیمہ کی اس کو محتاجگی نہیں ہے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا۔
جب اس کا معنی تینوں زبانوں میں سے کسی زبان کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اس کو بول دیں گے کلمہ، اور جب اس کا معنی تینوں زبانوں میں سے کسی زبان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا اس وقت اس کو بول دیں گے اسم۔ مطلب یہ کہ جب وہ اپنا معنی خود بخود واضح کر سکتا ہوگا اس وقت اسے بولیں گے، تینوں زبانوں میں سے کسی زبان کے ساتھ ملے بغیر اس کو اسم کہہ دیں گے، اور جب وہ اپنا معنی جو ہے وہ اس وقت بتا سکتا ہو جب وہ تینوں زبانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوگا اس وقت ہم اس کو بول دیں گے کلمہ، جس کو نحوی لوگ جو ہے وہ فعل کہتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں کتاب سے۔ اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب، جو لفظ دال ہے وہ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة حمزة الاستفهام على معناه وكدلالة زيد على مسماه ودلالة عبد الله على المعنى العالمي۔ کہتے ہیں کہ جیسے مفرد وہ جس کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد نہ کیا جائے، جیسے حمزہ استفہام کی دلالت اس کے معنی پہ، اور زید کی دلالت جو ہے وہ ذات زید پہ، عبداللہ کی دلالت معنی عالمی پہ۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ والمرکب ما یقصد بجزء الدلالة على جزء معناه كدلالة زید قائم على معناه۔ زید قائم جب جو ہے وہ جملے کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے علیحدہ سے تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے زید قائم بھی صحیح، على معناه ودلالة رامی السہم علی فحواہ، جیسے وہ جس کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت کا قصد کیا جائے، جیسے زید قائم کی دلالت اس کے معنی پہ، ایسے ہی تیر پھینکنے والے کی دلالت ہے اس کے پھینکنے پہ، اس کے مصداق پہ۔ ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ، پھر مفرد جو ہے وہ 3 قسموں پہ ہے۔ لأنه ان كان معناه مستقلا بالمفہومیۃ ای لم یکن فی فہم محتاج الی ضم ضمیمۃ فهو اسم ان لم یقترن ذلك المعنى بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ۔ کہتے ہیں کہ مفرد جو ہے وہ 3 قسموں پہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہے، یعنی وہ اپنے سمجھنے میں کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہے، تو وہ اسم ہوگا کب؟ ان لم یقترن ذلك المعنى بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ، جب یہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا تو۔ وہ کلمۃ ان اقترن به، وہ کلمہ ہوگا جب اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوگا۔ وان لم یکن معنی مستقلا بالمفہومیت، کہتے ہیں اگر اس کا معنی مستقل بالمفہومیت نہ ہو، فہو ادات فی عرف المیزانیین وحرف فی اصطلاح النحویین، تو اس کو ادات کہیں گے منطقیوں کی اصطلاح میں، اور اس کو جو ہے وہ حرف کہیں گے نحویوں کی اصطلاح میں۔ ھذا ای خذ ھذا، پیچھے بھی مصنف نے ایک جگہ پہ ھذا بیان کیا تھا، تو اس کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ خذ ھذا، اس سے پہلے خذ فعل جو ہے وہ معذوف ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس بات کو مضبوطی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جب اولا لفظ کے 2 قسمیں بیان کی ہیں، 2 قسمیں پڑھی ہیں، مفرد اور مرکب، اس کے بعد دونوں کی تعریف بھی بیان کی ہے، اس کی امثلہ بھی یہاں پہ پڑھی ہیں، اس کے بعد مصنف نے مفرد کی جو ہے وہ 3 قسمیں بیان کی ہیں، اسم، کلمہ، ادات۔ تو کل والے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کلمہ جس کو ہم نے کہا ہے نحوی لوگ اس کو فعل کہتے ہیں، تو کیا جو بھی کلمہ ہوگا وہ فعل بھی ہوگا، یا جو بھی فعل ہوگا وہ کلمہ ہوگا؟ مطلب یہ کہ جو کلمہ منطقی ہے کیا وہی جو بھی کلمہ منطقی ہوگا وہ فعل نحوی ہوگا، یا جو بھی فعل نحوی ہوگا وہ کلمہ منطقی ہوگا؟ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا کہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ اس کو ہم انشاءاللہ کل والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔